اے اہل کتاب، تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات چھپا جاتے ہو؟ اے اہل کتاب، کچھ لوگوں نے آپس میں سازش تیار کی جو ان مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اور پہلے پہر تو پھر اس پر ایمان لے آؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ وہ ہے جو کچھ لوگ مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں نئی سازش تیار کی ان لوگوں نے۔ کچھ یہودی ایرانیہ طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، اور یہ کہ سازش تھی کہ بظاہر وہ مسلمان ہو جائیں لیکن اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں کہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو، آپ کی یہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے کہ کسی دوسرے کو وہی دو جو تمہیں دیا ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ نیز ان سے کہیے، فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، کیونکہ وہ بڑا وسیع نظر، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھے تو ادا نہ کریں گے، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہود کے بارے میں ہم پر مواخذہ نہ ہوگا، اور یہ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ بلکہ جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں المناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی قیمت پہ آیتوں کو بیچ دیا، وہ بیسیکلی جو اللہ کا نام لے کے قسمیں کھا کے اپنا مال بیچتے ہیں نا، کہ بالکل صحیح مال ہے، قسم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، یہی قیمت بنتی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے، یعنی اللہ کو ایسے کاموں کے اندر جھوٹ بول کے اللہ کے نام پہ چیزیں بیچتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں بٹوتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو قسمیں ہیں، ان پر سخت وعید اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں کہ تم اسے تورات کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبادت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبادت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، یہ ایک کلام ہے، اور یہ بدترین طریقے سے جوڑ توڑ کرتے تھے اللہ کے کلام کے اندر۔ جیسے ایک آیت ہے نا، کل انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب ہے کہ کہہ دیجیے میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ انا اور ما کے درمیان فرق تھوڑا سا بریک ڈالتے تھے، جس سے انا کا مطلب الگ ہو جاتا تھا اور ما نہیں کے مطلب میں چلا جاتا ہے۔ کل انما تو اس کا مطلب بن جاتا تھا کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تحقیق نہیں ہوں، میں بشر تم جیسا، تو پوری چیز کا مطلب ہی الٹ جاتا تھا۔ اس طرح یہ آیت ان کے عقیدہ کو باطل قرار دیتی تھی اور اپنے عقیدے کے موافق بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کے توڑ مروڑ نہ کرو۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم ان لوگوں کو سکھاتے ہو وہ خود بھی پڑھتے ہو، اور اس کی تعلیم کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اور نبی تمہیں یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو، تو وہ تمہارے پاس تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ اور اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اور فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ اس گواہی کی بات ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے گواہی لی تھی نا، جس کو ہم الستو بربکم بھی کہتے ہیں، تو ایک گواہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی لی تھی کہ آپ ون بائی ون جائیں گے دنیا میں، لیکن ہر نبی جانے والا اپنے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرے گا اور گواہی دے گا اس چیز کی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے ان کو بھی اپنا آخری نبی مانیں گے۔ تو یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ اہل تورات کو بار بار یاد کرا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ گزر چکا ہے، تم لوگ مان چکے، تمہارے نبی بھی ان لوگوں کو مان چکے تھے، اب آخری نبی جب آ گیا ہے تو تم لوگ اپنے وعدے کے مطابق اس کو نبی آخری زمان کیوں تسلیم نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات کے انڈر کیوں نہیں آ جاتے۔ اور اللہ کا دین تو صرف اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے سیارے، اگر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی اطاعت گزار ہے، خواہ یہ اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری۔ انسان اور جنوں کو کسی حد تک اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ جن کاموں میں انہیں اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ پھر وہی بات دہرائی جاری کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، اور ہم ان میں سے کسی پہ کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دین اسلام میں آنے کے بعد پھر جاتے ہیں اور ہٹ درمی ان کو عمل سے روکتی ہے جانتے بوجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے لوگوں کی بھی لعنت ان کے اوپر، اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور ان کو معافی نہیں ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ پھر چانس دے رہا ہے اور بار بار چانس دیتا ہے کہ اگر تمہارے خیالات ایسے ہو بھی گئے ہیں لیکن اگر تم سچے دل سے توبہ کر کے مان لو تو میں بہت ہی معاف کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وہ حقیقتاً ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وافتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من الناصرین، بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے اور اگر زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں گے ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں المناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا۔ بیسکلی یہ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح فرما لیں۔ ایسے لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام دشمنی ان کے کاموں میں آگے ہی بڑھتے گئے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے یا قیامت کی بڑی آیات ظاہر ہو جائیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یہ ان کی ذہنی حالت کی وضاحت کے لیے ہے، ورنہ اس وقت ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوگی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یوم قیامت اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا ما فیہا ہو تو اسے اپنے لیے فدیہ میں دے گا، وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو دنیا میں تھا تو میں نے تجھے سب سے آسان ترین بات مانگی تھی اور وہ تھی توحید، اور کہا تھا پھر تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے تمہارے کوئی خزانے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تو دنیا میں تم سے صرف ایک توحید مانگی تھی، تم وہ بھی نہیں دے سکے تو اب میں نے تمہارے خزانوں کا کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پھر جہنم میں بھر دے گا۔ ہماری ختم ہو گیا تیسرا سپارہ۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔